نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ کیا آپ کو گمان ہے کہ پہاڑ والے اور غار والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہیں، جبکہ نوجوانوں نے غار کی پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے ان کے کانوں پر اس غار میں چند سالوں کے لیے تھپکی دے دی، یعنی ان کو سلا دیا۔ ثم بعثناهم، پھر ہم نے ان کو دوبارہ بیدار کیا، لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہ میں سے کون سا گروہ ان کے ٹھہرنے کی مدت کو زیادہ جاننے والا ہے یا زیادہ گننے والا ہے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کی خبر کو حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند ایسے نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب بڑھا دیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب کہ وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، تو انہوں نے کہا ہمارا پروردگار تو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اپنے پروردگار کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، ہرگز معبود نہیں پکاریں گے۔ لقد کلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم حد سے تجاوزی کرنے والے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبودین بنا رکھے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اگر وہ اس پر جو ہے واضح دلیل نہیں لاتے ہیں، لولا کیوں نہیں لائے وہ اس پر واضح دلیل، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہہ رہے کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ پھر جب تم لوگ جو ہے الگ تھلگ ہو جاؤ
اپنی قوم سے اور ان معبودین سے جس کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم جو ہے غار کی پناہ لے لینا، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو نچھاور کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ یہاں سے اصحاب کہف جو غار میں جا کر چھپ چکے تھے ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا لفظ استعمال کیا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اے پیغمبر کیا آپ کو ایسا گمان ہے کہ یہ غار والے اور پہاڑ والے جو ہے ہماری نشانیوں میں سے عجیب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سوال کر کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میری نشانیاں تو بہت عجیب ہے، یہ قصہ کچھ نہیں جو ہمیں عجیب لگتا ہے۔ انسانوں کو یہ عجیب و غریب قصہ معلوم ہوگا کہ 300 سال سے زائد اللہ تبارک و تعالی نے چند نوجوانوں کو سلا دیا کہ جب وہ بادشاہ پہلا کوئی دقیانوس تھا اور جب یہ پورا گروہ واپس بیدار ہوا ہے تو 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، 3 صدیاں گزر گئی ہے اور پھر یہ بیدار ہوئے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قصہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں عجیب لگتا ہے؟ میری نشانیاں تو اس سے کئی گنا زیادہ عجیب و غریب ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ اہل روم میں رومی بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس، اور یہ نوجوان جو ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، جہاں ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے غار کی پناہ لی، یہ سرداروں کی ہی اولاد تھی، بلکہ اس میں کوئی سردار بھی تھا۔ ایک عید کا دن آیا تو سب جو ہے میلے میں گئے اور اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ان کے جو رسم و رواج تھے اور بتوں کی پوجا پاٹ اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودین کے سامنے جو ہے نیاز و منت رکھنا، طرح طرح کی چیزیں وہ جو کرتے تھے، ان نوجوانوں کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی کہ ایک اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، زمین و آسمان اسی کی پیدا کردہ ہے، سب چیزوں کا خالق وہی ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مجسمے، ان کے سامنے سر جھکانا اور نیاز و منت رکھنا اور ان کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنا اور ان سے دعائیں کرنا، یہ غیر مناسب ہے، ان کو پسند نہیں آیا۔ یہ نوجوان میں سے ایک ایک کر کے جو ہے اس جگہ سے جو میلہ تھا، جہاں جلوس تھا اور خوب ہنگامہ اور شور برپا تھا، وہاں سے یہ لوگ ایک ایک کر کے ہٹ گئے، وہاں سے سرکتے گئے اور جو ہے جاتے جاتے ایک آدمی ان میں سے ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، دوسرا اٹھ کر آیا، وہ بھی اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، تیسرا اٹھا، وہ بھی جو ہے اس میلے کو چھوڑ کر اور یہ جشن و جلوس کو چھوڑ کر وہ چلا گیا اور دیکھا کہ 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی ایک کے بعد دیگرے جو ہے آتے گئے اور سب درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، سب درختوں کے نیچے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں۔ ابن کثیر جو قرآن کریم کی بہت ہی مشہور ترین تفسیر ہے، اس میں حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عالم ارواح میں جو روحوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسروں سے ملایا ہے، وہی دنیا میں آ کر ایک دوسروں سے ملتی ہے۔ وہاں جو اجنبی رہے ہیں وہ دنیا میں آ کر جو ہے اجنبی ہی رہیں گے، کبھی ان کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق نہیں ہوگا۔ آج میں اور آپ سب بیٹھے ہیں تو اسی لیے آج ہمارا میل جول ہے اور اٹھنا بیٹھنا ہے،
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اب یہ نوجوان جو ہے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعارف نہیں، اور ان کے دلوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کسی کو جانتے نہیں کہ کیوں آ کے بیٹھا ہے، وہ آ کے کیوں بیٹھا ہے، یہ آ کے کیوں بیٹھا، آپس میں ایک دوسروں کے چہرے کو تاک رہے ہیں۔ کسی ایک نے ہمت کی کہ بھائی اتنا جلوس ہو رہا ہو، بینڈ باجے بج رہے ہو، ناچ گانا ہو اور خوب میلہ ہو، پورے گاؤں کے لوگ اور شہر کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو اور بڑی جو ہے ہنسی خسی کی جو ہے مجلسیں لگی ہوئی ہو، اس کو چھوڑ کر کون آ سکتا ہے؟ شاید جو میرے دل میں ہے اور میں جو چاہ کر آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی وہی بات ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اس کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں اور نیاز و منتیں رکھتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا آنا بھی اسی مقصد سے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت جو ہے مناسب نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے اس میں سے ہمت کی اور وہ جو ہے لوگوں سے کہنے لگا کہ بھائی تمہارا آنا یہاں کیوں ہوا ہے، کیا مقصد ہے؟ میرا مقصد تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر، خالق و مالک کو چھوڑ کر، اپنے پروردگار کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ مجھے نامناسب لگا اور اچھا نہیں لگا، میں اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے میں یہاں کے بیٹھ گیا۔ دوسرا بولا میرا مقصد بھی یہی ہے، تیسرا بولا میرا مقصد بھی یہی، یک بات دیکھ رہے سب کے سب ایک ہی زبان ہو گئے اور سب نے اپنا مقصد ظاہر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روحوں کو جو عالم ارواح میں جمع کیا تھا اس درخت کے نیچے جمع کر دیا۔ اب جو تھوڑی دیر پہلے وہ اجنبی تھے، اب سب ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے والے بن گئے اور ایک دوسرے کے اتنے بڑے دوست ہو گئے کہ ماں جنائی بیٹے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اور بھائی چارہ ہوتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان لوگوں کے اندر آپسی محبت دین کے خاطر ہو گئی۔ اب یہ نوجوان یہاں جمع ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا، ہماری قوم تو پوری کی پوری پوجا پاٹ میں ہے، شرک اور پرستی سے غیر اللہ میں ہے، تو ہمیں کیا کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چلو کہیں چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ کہیں اپنے دین اور اسلام اور اپنے ایمان کو بچانے کے لالے پڑ جائے اور پریشانیاں اس حد تک پہنچ جائے کہ آدمی اپنے ایمان اور اسلام کو بچا نہ سکے، تو ان کو جو ہے جنگلوں میں چلے جانا چاہیے اور اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ماحول نہیں ہے، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے جو ہے نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، تو پھر جنگلوں میں جا کر جو ہے رہبانیت اختیار کرنا شریعت میں درست نہیں ہے، چونکہ جماعتوں میں جو ہے شامل ہونا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جمعہ میں حاضری دینا اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، عیدوں میں شامل ہونا یہ بڑی فضیلتوں کے باعث ہے، اور جو ہے آپس میں رہ کر ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے اس فضیلت کو چھوڑ کر جنگلوں میں جانا اور رہبانیت اختیار کرنا، پہاڑوں اور غاروں میں چھپنا مناسب نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ لوگ کیوں چھپ گئے؟ کہ ان کے لیے وہ جو جواب پہلے میں نے دیا کہ اگر ایسی مشکلیں کھڑی ہو جائے اور دقتیں پیدا ہو جائے کہ ہمارا ایمان اور اسلام اور دین اور اپنی عبادتیں جو ہے محفوظ نہ رہ سکے تو آدمی چلا جائے۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو ہے ایک جگہ چھپ گئے۔ اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ کہہ رہے یاد کرو اس وقت کو جب کہ یہ نوجوان جو ہے غار میں چھپ گئے اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتن، اور کہا کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور جو ہے تو آسانی پیدا فرما دے اور ہمارے لیے رہنمائی فرما دے۔ اس میں ایک سبق ہے، عجیب بات ہے کہ پہلا ایک سبب اختیار کرنا اور پھر جو ہے مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالی ہے اس سے دعا کرنا۔
دنیا کے اندر ہمیں سبب اختیار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی خالی دعائیں کرتا رہے اللہ بچا لینا اللہ بچا لینا اللہ بچا لینا, اور کوئی سبب اختیار نہ کرے, خود کی کوئی کوشش نہیں, کوئی محنت اور کاوش نہیں, کہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. کہ اس میں دیکھیے کہ یہ نوجوان جو ہے ایک بہت اچھا نقطہ ہے کہ نوجوان پہلے غار میں چلے گئے اور پھر دعائیں کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مانگا, اے اللہ تو رحم فرما دے. جیسے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ پہلے آپ نے اپنے 313 اصحاب کو, صحابہ کو میدان بدر میں اتارا اور پھر پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے دعائیں کی, اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر آج یہ ملیا میٹ ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو پہلے سبب اختیار, یہ دار الاسباب ہے, یہاں سبب اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہے. اب دوا ہے, بیماری ہوئی تو دوا لیجئے, علاج و معالجہ کروائیے, لیکن دعائیں نہ چھوڑیں, ساتھ میں دعا بھی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بھی. اسی طرح آپ دنیا کے کاروبار, بزنس اور کھیتی باڑی جو بھی کرتے ہیں, آپ رات میں کھیتی باڑی کر کے آئے ہیں, آپ نے خوب ہل چلائے, محنت کی ہے, پھر اللہ سے دعا کریں, اے اللہ اس میں برکت دے. اب صبح میں جو ہے گئے دکان پر بیٹھے, آپ نے تجارت کی, آپ دعا کیجئے رات میں آ کر, اللہ اس میں برکت دے. جو کام ہے اپنے اسباب اختیار کرنے کے بعد دعا کو نہ چھوڑے. دعا سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. مفسرین نے اس آیت پر ایک اور نقطہ بیان کیا ہے, کہہ رہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف, یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے مشرکین مکہ کے درمیان جو مومنین نوجوانوں کی حالت تھی ایک دم میچ کھاتا ہے. سیم ایسا ہی واقعہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے آواز کلمہ بلند کیا اور آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کیا, اس وقت جو چند نوجوان ایمان میں داخل ہوئے تھے ان کو جو ہے اپنے اسلام کی اور اپنے ایمان کی اور عبادتوں کے بچانے کے بڑے لالے پڑے ہوئے تھے, تو یہ دار ارقم میں جا کر چھپ کر عبادت کرتے تھے. وہ وقت تھا جب چھپ کر عبادت کی جاتی. یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ایمان والے, ہم کیوں دب کر رہے, کیوں چھپ کر رہے, ہم تو سینہ تان کرنے. کبھی ایسا موقع ہے, محل ہے, کوئی ایسا جو ہے نوبت آ گئی کہ جہاں اپنے جو ہے مشقتیں بڑھ سکتی ہے, تو آپ تھوڑے دب جائیے, دب کر چھپ کر اپنا کام رکھیے. تو اس طرح سے جو ہے مشرکین مکہ کے درمیان وہ اصحاب رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے صحابی, انہوں نے بھی وہی عمل کیا اور انہوں نے دعا کی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ایک آدمی انہوں نے ایسا طے کیا اپنے درمیان میں سے, پہلے تو یہ لوگ جا رہے تھے, اس کا قصہ سنو, جب یہ 6 7 یا 8 جیسے قرآن کریم آگے بیان کرے گا کہ ان کی تعداد کیا تھی, مختلف اقوال خود قرآن نے بیان کیے ہیں. خیر, تو یہ جا رہے تھے تو ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا, ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا. اس کی زبان اس وقت سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہا ہے. کہا میں بھی آؤں گا تمہارے ساتھ, تم اللہ کے خاص بندے ہو, اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے دین کو بچانے کی غرض سے تم جا رہے ہو, میں بھی تمہارے ساتھ ہو لیتا ہوں. یہ کتا بھی چلا گیا ہے. پھر یہ لوگ ایک غار میں رہنے لگے. وہاں انہوں نے ایک آدمی طے کیا کہ وہ جو ہے روزانہ گاؤں میں آتا تھا اور بھیس بدل کر اپنی ضرورت کی چیزیں لے جایا کرتا تھا, اور جو ہے یہاں کی خبریں, یہاں کے احوال کیا ہو رہا ہے. آدمی کو چوکنا بھی رہنا چاہیے, آدمی کو غافل نہیں رہنا چاہیے. یہ سبق دیتا ہے کہ یہ چوکن نہ ہو گئے کہ دیکھے معلوم کرے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ جو بھیس بدل کر روزانہ آتا تھا گاؤں میں, اس نے جو ہے آ کر نوجوانوں سے کہا کہ اب تو شہر میں عجیب ماحول ہو چکا ہے, ہم لوگوں کو خوب تلاش کر رہے ہیں, اور وہاں کے جو ہے نگہبان اور ذمہ دار سب ایک چیز پر ٹوٹ پڑے ہیں کہ ان نوجوانوں کو تلاش کرو, کہاں چلے گئے, ان کو پکڑو, ان کو سولی پر چڑھائیں گے, ان کو برباد کر دیں گے. اور اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی پکڑ دھکڑ کر رہے اور ان کو بھی پوچھ رہے تمہارا بیٹا کہاں ہے, تمہارا بیٹا کہاں ہے, اور ماں باپ پر زور دیا جا رہا ہے, اور اب قریب ہے کہ ہماری جو ہے پکڑ ہو سکے. ان نوجوانوں نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ ہماری حفاظت کرے گا. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. یہ جو آگے آئے
فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر جو ہے ہم نے ان کے کانوں پر اس غار میں تھپکی مار دی چند سالوں کے لیے. سالوں کی گنتی یعنی آگے آئے گی کہ چند سالوں کے لیے ان کے کانوں پر ہم نے تھپکی مار دی، ان کو سلا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس غار میں سلایا اور ان کی حفاظت کی. اس واقعے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک واقعہ غار کا جو پیش آیا ہے، جس کو غار ثور کہتے ہیں. جو حج یا عمرہ کو گئے ہیں، میں نے گزشتہ میں غار حرا کا بھی تذکرہ کیا تھا جہاں جو ہے نبوت ملی ہے، اور غار ثور ہے جہاں ہجرت کے لیے آپ جب تشریف لے گئے تھے 3 روز قیام کیا تھا آپ نے. اس غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ہمراہ تھے، جن کو یار غار کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس تذکرے کو چھیڑا ہے. یہ بھی تلاش خوب جاری تھی، یہاں تک جو ہے مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی بڑا خطرناک واقعہ ہے. کہ جب آپ نکلے ہیں اس وقت حالت ایسی تھی کہ وہ مشرکین مکہ کا پورا قافلہ، پورا ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد نے تلواریں ننگی کر کے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور آپ کو مار ڈالنے کی پوری اسکیم اور پلاننگ ہو چکی تھی کہ ابھی یہ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے اور ہم ان پر وار کر دیں گے. آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے ہیں اور ان کی طرف تھوڑی سی مٹی لے کر پھینکی ہے، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. یہ تو غار میں چھپے تھے، ان کو نظر نہیں آئے، حضور تو سامنے سے نکلے ہیں پھر بھی نظر نہیں آئے. کہا کہ تم کو تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب نشانی ہے. آپ حضور کی سیرت میں دیکھیے اور بہت ساری نشانیاں ہیں. پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب غار ثور کے اندر تشریف فرما ہے، جانے کی تفصیل بڑی جو ہے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، مختصراً اس واقعے کے تحت جو نقطہ بیان کرنا وہ سنیے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر اس غار میں موجود ہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے مشرکین وہاں بھی پہنچ گئے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ان میں کا کوئی آدمی جھکتا تو ہم کو دیکھ لیتا. وہ پہاڑ اسی طرح آپ دیکھیں اس کی چٹان رکھی ہوئی ہے اور اندر جا کے جھوک کر اندر جانا پڑتا ہے. اگر وہ نیچے یوں جھوک لیتے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عجیب سامان طے کیا کہ وہاں مکڑی کا جالا تنوا دیا اور کبوتر نے وہاں آ کر انڈے بھی چھوڑ دیے. دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے، اس لیے جھکے بھی نہیں. ابو بکر صدیق تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ہم پکڑے گئے، اگر یہ دیکھ لیں گے تو ہماری جو ہے آج سامت ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور ایسا ہی ہوا، وہ بیچارے ناکام ہو کر وہاں سے واپس لوٹے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بال بیکا نہ کر سکے. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا. کہہ رہے پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، دوبارہ بیدار کیا تاکہ معلوم کریں ہم کہ ان میں 2 گروہ میں سے کون سا گروہ زیادہ جاننے والا اور زیادہ حساب کرنے والا ہے ان کے ٹھہرنے کی مدت کو. ایک واقعے کی ایک کڑی رہ گئی جو آگے قرآن کریم بیان کرتا ہے. اکثر ہم جب قرآن کی تفسیر طلبہ کو بیان کرتے تو پورے سال ہم ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے بات کچھ اور آگے، اب بھی قصے کی کچھ کڑیاں پیچھے آ رہی ہے، حالانکہ یہ قصہ پہلے ہو چکا ہے. دیکھیے وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ قصے ملا دیتے ہیں، ورنہ قرآن ترتیب الگ الگ بیان کرتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف قصے کہانی اور اسٹوری کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ان کی خبر کو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ہوا کیا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، کہہ رہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو نوجوان تھے اور ایمان لائے تھے اپنے پروردگار پر. وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو زیادہ کر دیا تھا ہدایت میں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ایک مرتبہ تو یہ لوگ لائے گئے، دیکھو میں نے کہا ایک کڑی رہ گئی.
وہ لائے گئے ہیں یہاں مجلس میں، ان کو بلایا گیا، آئے سب، کہا بھائی کیا بات ہے، تم میلے میں بھی شامل نہیں ہوئے، تم جو ہے ہماری پوجا پاٹ میں شامل نہیں ہوئے، تم کو کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے شامل نہیں ہوتے ہو؟ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اذ قاموا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ آدمی تھرا جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی، اتنا بڑا سلطنت لگا ہوا ہے اور جو ہے کھلم کھلا ہتھیار لے کر فوجی کھڑے ہوئے ہیں اور سولیاں لٹکی ہوئی ہے، اور ایسے جو ہے وقت میں بادشاہ کے سامنے، اور دقیانوس بادشاہ ہے، لکھا ہے کہ دقیانوس بادشاہوں میں سب سے سرکش بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم اور جو ہے ایک دم سباک آدمیوں کو قتل کرنے والا ایسا بادشاہ گزرا ہے۔ کربتنا علی قلوبہم، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو انہوں نے کہا قالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ ہمارا پروردگار وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اور سن لیجئے، ہم گھبراتے نہیں تمہاری اتنی بڑی فوج سے، لن ندعو من دونہ الہا، اور ہم ہرگز بالہرگز اپنے رب کو چھوڑ کر کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، بالکل نہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا تو یہ تو حد تجاوزی ہوگی، ہم رب کو چھوڑ کر کسی کو پکار نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ ہماری قوم ہے، آپ بس سلامت آپ اور آپ کی یہ فوج اور ہمارے ماں باپ اور اہل و عیال، رشتہ دار اور اہل کنبہ، یہ سب لوگوں کا حال یہ ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبودین بنا رکھے ہیں۔ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دے رہے تھے اور آپ کو مبعوث کیا رب کریم نے، اس وقت مکہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کا نیا بت، ہر دن نئے بت کی پوجا پاٹ، یہ سب مشرکین اور جو ہے شرک کا ماحول، عجیب و غریب وہاں کے احوال تھے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ دور جہالت میں بھی انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے دور جہالت میں بھی شرک نہیں کیا ہے۔ ایسا نہیں، حضور نے جب دعوت نبوت پیش کی، لوگوں کو دین کی طرف بلا، اس سے پہلے جب یہ لوگ صحابی نہیں بنے تھے تب بھی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے۔ عجیب و غریب واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان میں ملتا ہے، ایسا ایک دم ہو بہو ایسا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے بت خانے میں گھس گئے تو ان کا باپ جو ہے ابو قحافہ، اس کو کسی نے بتایا کہ تیرا بیٹا آج تو بت خانے میں گیا ہے، اور اس کا یہ گمان ہوا کہ شاید آج پوجا پاٹ اس نے شروع کر دی۔ بچپنے کا یہ عالم ہے، ماں سے آ کر کہنے لگے اپنی بیوی سے، کہا کہ آج تو بیٹا جو ہے ہمارے جیسا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ جو ہے ہنسی خوشی وہاں جانے لگا، دیکھا تو اس نے بتوں کی گد بنا دی تھی، توڑ دیے تھے، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود کی حکومت میں کیا تھا ویسا ہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا۔ تو یہ ہے کہ ہماری قوم ہے، انہوں نے رب کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی قباحت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ شرک بہت جو ہے گھٹین اور بہت ہی بڑا خطرناک جرم ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، لقمان حکیم ہے، کہتے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تو شرک مت کرنا، شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت، تو شرک مت کرنا، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا جائے،
پھر بھی تو کبھی جو ہے شرک مت کرنا۔ تو اتنا بڑا خطرناک جرم ہے شرک، اللہ کو اس کی معافی نہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی شرک جو ہے کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو یہ شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے اشارہ کر کے کہہ دیا یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے شرک کیا۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کہہ رہے کہ کیوں نہیں لاتے اپنے ان کرتوت پر کوئی واضح دلیل۔ پھر دلیل بھی کیا، ان کے پاس کچھ نہیں، کہ یہ بارش کا خدا، یہ زمین کا خدا، یہ درخت کا خدا، یہ پانی کا خدا، یہ فلاں کا خدا، سب بنا رکھے، لیکن کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، واضح دلیل نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بارش کا جو ہے خدا بنا رکھا ہے، ان کو جو ہے پانی کا خدا بنا رکھا ہے، ان کو غلے کا خدا بنا رکھا ہے، ان کو زمین کا، آسمان کا، ستاروں کا، سب کا خدا بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمت اور قوت عطا فرمائے، اور شرک کی قباحت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ موحدین اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو بنائے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اور ان کا قصہ سنیں گے، اور ایک قصہ رقیم میں بھی ہے۔ رقیم کے باب پر جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 آدمیوں کا قصہ نقل کیا ہے جو آپ کے درمیان مشہور ہے، لیکن پھر بھی ایک تذکیر کے تحت انشاءاللہ آئندہ اس کو بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔